السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی نئی ویڈیو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ ویڈیو کلاس 10 انگلش بک کے بارے میں ہے۔ انگلش بک میں یونٹ نمبر 6 اور اس کا پیج نمبر 90 ہے، جس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہوا ہے۔ اس لیٹر میں فارمل لیٹر ہے اور اس میں آپ کو اس کی فارمیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلی چیز سب سے اوپر لکھا جاتا ہے سینڈرس ایڈریس۔ سینڈر ہوتا ہے خط بھیجنے والا، سینڈ کرنے والا۔ سینڈر ایڈریس کے بعد ڈیٹ آتی ہے۔ یہ ڈیٹ ہے۔ ڈیٹ لکھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ڈیٹ آئے گی، پھر منتھ آئے گا، منتھ جو ہے وہ انگلش میں لکھنا ہے، اور لاسٹ میں سال آئے گا۔ نیکسٹ ہے ڈیٹ کے بعد ہے ریسیورس ایڈریس، جو ریسیو کرے گا، یعنی آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ خط دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی جج کر لیتا ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے۔ تو سبجیکٹ کے بعد سیلوٹیشن ہوتا ہے، جیسے سر یا میڈم۔ اس کے بعد باڈی آف لیٹر میں جو آپ کی پرابلمز ہیں ان کو آپ شیئر کرتے ہیں، اور اس کی اینڈ پہ کمپلیمنٹری کلوجر، یہ یور سنسیئرلی، اور لاسٹ میں آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، سگنیچر، ڈیزگنیشن، یہ چیزیں آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ آپ امتحان کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، تو امتحان میں پیپر میں جو آپ نے لکھنا ہے وہ ایگزامینیشن ہال لکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ سینڈر ایڈریس ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا سٹی وغیرہ کو کوشش کریں مینشن نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ایگزامینیشن ہال ہوگا، اس کے بعد کاما ہوگا، سٹی ABC، یہ ABC یہ بڑا لکھنا ہے، اس کے بعد کاما، اس کے بعد ڈیٹ، دین ریسیور ایڈریس ہوگا دا چیئرمین یونین کونسل 23 راولپنڈی۔ نیکسٹ ہے سبجیکٹ ڈیفیکٹیو ڈرینیج سسٹم۔ ڈیفیکٹیو ڈرینیج سسٹم، ڈرینیج ہوتا ہے نکاسی۔ سر یہ سیلوٹیشن ہوگا۔ سیلوٹیشن کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو برنگ ان ٹو یور نوٹس دا ایکسٹریملی بیڈ کنڈیشن آف دا ڈرینیج سسٹم آف مائی لوکیلٹی۔ اپنے مضافات کی جو نکاسی کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ اسی کنڈیشن کے بارے میں۔ ہیئر آر سم فیکٹس فار یور کنسیڈریشن۔ فیکٹس کون کون سے ہیں جی؟ دا انڈر گراؤنڈ ڈرین along the smaller road اور street get choked۔ چوکڈ کا مطلب ہوتا ہے بند ہو جانا، چوکڈ، نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ منتھ with the dirty water overflowing from the main holes۔ تو مین ہول سے پانی باہر نکلتا ہے اور یہ بند ہو جاتی ہے۔ دا رین واٹر از ناٹ پراپرلی ڈرینڈ آؤٹ ود دا ریزلٹ دیٹ روڈز اینڈ اسٹریٹ گیٹ بروکن۔ جو پانی، بارش کا پانی ہے، اس کا بھی کوئی اچھا خاطر خواہ اس کا پراپر ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، اس کی وجہ سے روڈ اور سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ دا فلڈیڈ روڈس بیکم اے گریٹ پرابلم فار ٹریفک۔ جب سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے ٹریفک کے لیے۔ دا کلاتھس آف پاسر بائی گیٹ سوائلڈ اینڈ دیئر موومنٹ بیکمس رسکی۔ سوائلڈ کا مطلب ہوتا ہے گندا، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، اور موومنٹ بھی رسکی ہو جاتی ہے۔ It is suggested that the present drainage system be cleaned thoroughly and repaired completely۔ یہ سب سے پہلے آپ کو یہ تجویز کیا جاتا ہے، سجیسٹ
تجویز کرنا کہ ڈرینیج سسٹم کو صاف کیا جائے مکمل طور پہ تھارولی اینڈ ریپیئرڈ کمپلیٹلی، اور اس کو ریپیئر کیا جائے، مرمت کیا جائے. نیو ڈرینس شوڈ بی ڈگ ویئر نیسیسری، اور نئی نالیاں بھی کھودی جائیں جہاں ضرورت ہے. آئی ہوپ یو ول ٹرائی ٹو سالو دس گریو پرابلم ایٹ یور ارلیسٹ. گریو قبر کو بھی کہتے ہیں، اور گریو سنجیدہ مسئلے کو بھی کہتے ہیں. گریو پرابلم سنجیدہ مسئلہ. ویٹنگ فار اے فیوریبل رسپانس، آپ کے جواب کے منتظر. یورس سنسیئرلی، آپ کا مخلص XYZ. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیٹر. اس کو ٹرائی کریں، اس کی فارمیشن پہ توجہ دیں، اور جہاں پہ کیپٹل لیٹرز یوز ہوتے ہیں وہاں پہ کیپٹل کریں. اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.